وائٹ فلائز سفید مکھی. سفید مکھی کے 1550 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ عام طور پر پودے کے نچلے حصے سے کھاتی ہیں. وائٹ فلائز میں فیڈس کی طرح چھیدنے والے اور چوسنے والے منہ کے حصے ہوتے ہیں. کھانا کھانے کے طرز عمل میں کچھ اختلافات موجود ہیں. بہت سے پودوں کے وائرس پھیلانے کی صلاحیت کی وجہ سے وائٹ فلائز کو ویکٹر کی دوسری اہم ترین قسم سمجھا جاتا ہے. بہت سی فصلوں کے براہ راست کیڑے کے طور پر وائٹ فلائز کئی اہم پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں. حالانکہ ان میں اہم تشویش وائرس ویکٹر کی حیثیت سے ان کے کردار سے وابستہ ہے، خاص طور پر ابھرتی ہوئی وائرل بیماریوں کے معاملے میں. زراعت میں بنیادی طور پر کھلی فیلڈ پروڈکشن میں کلیدی کیڑے بن چکے ہیں. اس کی بڑی وجہ وائٹ فلائز کے ذریعے پھیلتے تباہ کن پلانٹس وائرس کی لمبی فہرست ہے. سفید مکھی سے منتقل ہونے والے وائرسوں کی وجہ سے کچھ بیماریوں کا کھلا میدان میں پیداوار کا ایک محدود عنصر بن گیا ہے، اور اس کی اہم مثالوں میں شامل ہیں ٹماٹر میں TYLCD، پھلیوں میں BGMD، اور خاص کر کپاس میں پتا لپیٹ بیماری اس میں شامل ہے. سفید مکھی کے انفیکشن کو روکنے کی بنیادی حکمت عملی کیڑے مار دوائیوں کا استعمال ہے. تاہم صاف ستھری پیداوار کے لیے صارفین کی بڑھتی ہوئی طلب اور کیڑے مار دوائیوں کے خلاف مزاحمت کو بڑھانے کے لیے سفید فلائی کی صلاحیت کی وجہ سے کیڑے مار دوا کے استعمال کو کم کرنے کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے. اسے وائٹ فلائز اور ان کے ذریعے منتقل ہونے والے وائرس سے متاثر آئی PM کی حکمت عملی کی ضرورت میں اضافہ ہوگا. وائرس کے خلاف میزبان میں جینیاتی مزاحمت بہترین نقطۂ نظر ہے، لیکن متاثرہ وائرسوں سے اور فصلوں کی تعداد اور تنوع کا مطلب یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر سے بیماریوں کے انتظام کی چند مثالیں موجود ہیں. ان وائرس کے نظم و نسق کے لیے مزاحمت کی اہمیت کو بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طرح بہت ساری فصلوں میں سفید مکھی سے منتقل ہونے والے وائرسوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. زیادہ تر معاملات میں انتظامیہ کی توجہ سفید مکھی کی آبادی کی کمی ہے. انتظامیہ کی انتہائی مؤثر اسکیمیں جو سفید مکھی کی آبادی کو کم کرتی ہیں اور وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرتی ہیں وہی ہیں جو بیک وقت معتدل نقطۂ نظر استعمال کرتی ہیں. اس میں پیشہ ورانہ فصلوں کے اسکاؤٹس کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو کیڑے مار دوا کے استعمال کے وقت اور قسم کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ اخراجات کو کم سے کم رکھیں اور تاثیر کو زیادہ سے زیادہ بنایا جا سکے. ایسے کاشتکار جن کے پاس اس طرح کے وسائل کی کمی ہے ان وائرسوں کا بہت مؤثر انداز میں انتظام نہیں کر سکتے. اکثر متبادل فصلوں پر چلے جاتے ہیں جو اس سے متاثر نہیں ہوتی ہیں. میزبان مزاحمت کی نشوونما کے ساتھ ساتھ مؤثر مربوط مینجمنٹ تدبیر کی ترقی میں مزید سرمایہ کاری ہمیں ان وائرسوں اور ان کے ویکٹر کی موجودگی کے باوجود خوراک اور بائیو فیول دونوں فصلوں کی پیداوار کی اجازت دے گی.